والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. معزز سامعین اکرام، 3 ہفتے تک مسلسل یہ سلسلہ موقوف تھا، اور جس وقت یہ موقوف ہوا تھا تو سورہ عادیات کی ابتدائی 5-6 آیتوں کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، مگر یاد دہانی کے لیے ایک بار اور اس کا ترجمہ اور اس کی ہلکی سی تفسیر کر لیتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا بیان فرمایا اس کو بھی وضاحت کریں. والعادیات ضبحا، واو یہاں پر قسم کے معنی میں ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. ضب کا ترجمہ وہ آواز جو چھاتی سے نکلتی ہے جب انسان دوڑ کر آتا ہے یا کسی بھاری بھرکم کام کو کر کر جب اس کی چھاتی سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں ضب. تو ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. دوسری اللہ نے قسم کھائی فالموریات قدحا، کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں. کہ جب گھوڑے تیزی کے ساتھ پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو جب وہ پتھروں پر اپنے پیر مارتے ہیں تو اس وقت اس سے ہلکی ہلکی چنگاریاں نمودار ہوتی ہیں. تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. پھر اللہ نے قسم کھائی فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت تخت و تاج کی قسم ہے کہ جو وہ صبح کے وقت تخت و تاج جو بادشاہ لوگ لے کر بیٹھے ہیں اور اس پر جو وہ گھوڑے دوڑ دوڑ کر اس تخت پر حملہ کرنے والے اس کی قسم ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ غبار اڑاتے ہیں اس وقت، یعنی صبح کے وقت وہ غبار کو اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ اس کے درمیان میں گھس جاتے ہیں. وسطنا مانے درمیان اور جمع مانے جماعت کے ہے کہ وہ جماعت کے درمیان میں وہ گھوڑے گھس جاتے ہیں. پچھلی بار بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھا کر آگے اس کی قسم کے بعد جو بیان کرنا چاہتے ہیں تو جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کا آگے والے مضمون سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی بنا پر اللہ اس چیز کی قسم کھائی ہے. یہاں پر اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. اس کا تعلق کیا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی چند الگ الگ صفات کی قسمیں کھائی ہیں. ایک تو وہ صفت کی قسم کھائی کہ وہ ہانپ کر دوڑتے ہیں. دوسرا قسم کھائی کہ وہ ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور صبح کے وقت وہ دوڑتے ہیں جبکہ غبار اور دھول اڑا اڑا کر وہ بھاگتے ہیں. پھر اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ دشمنوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں. یعنی وہ گھوڑے اپنے مالک کے اتنے وفادار اور اتنے ان کے حکموں کے تابعدار ہوتے ہیں کہ اس مالک کے اشارے پر وہ دشمنوں کے بیچ میں گھس کر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ وہ مالک نہ ان کا حقیقی مالک ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی اس کی طرف سے کچھ وہ ہے، بلکہ اللہ نے اس انسان کو صرف اس گھوڑے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. گھوڑے کو گھاس اگر چاہیے تو صرف انسان کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا کہ وہ گھوڑے تک گھاس کو پہنچاتا ہے، گھوڑا اس گھاس کو کھاتا ہے. اور اسی طرح اس گھوڑے کو پیدا کرنے والا انسان نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا کہ وہ اس کا مالک بن گیا، اس کا پالنہار بن گیا اور اس کو پال پوس کر بڑا کر. تو گھوڑا اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر صرف ایک ذریعہ جو اس کا بنا ہے اس کی اتنی فرما بردار اور تابعداری کرتا ہے. تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے حقیقی مالک کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اور کتنے اس کے حکموں کو ماننا چاہیے. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. لکنود کا ترجمہ ہے ناشکرا.
کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ناشکری کس طرح ہے اس کے بارے میں 3 قول مفسرین نے لکھے تو جو بتائے گئے تھے۔ پہلا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان صرف اور صرف مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے ساتھ احسانات کیے، اللہ کا جو کرم اس پر ہوا، اللہ کی جو نعمتیں اس کے اوپر برسائی گئی، اس کا تذکرہ کبھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو تکلیف، جو مصیبت، جو اذیت اس کو پہنچی ہے، اس کا تذکرہ وہ بار بار لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کے احسانات کا کبھی تذکرہ نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ناشکرا وہ بندہ کہلاتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں صرف کرتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کو حرام کاموں میں اڑا رہا ہے، ناجائز طریقے پر اس کو اڑا رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جوانی دی ہے کہ نعمت اللہ کی، اس جوانی کو وہ گناہ کے کاموں میں لگا رہا ہے اور گناہ کے کام اس سے کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اچھے صحیح سلامت 2 پیر دیے ہیں، جن کے پیر نہیں ہم ان سے معلوم کریں۔ اللہ نے اتنی اچھی نعمت دی ہے 2 پیروں کی، ان پیروں سے گناہوں کے کاموں کی طرف چل کر جانا، تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی معصیتوں پر صرف کرتا ہے۔ تیسرا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بھائی نعمتوں کو تو یاد رکھتا ہے لیکن جس نے نعمتیں دی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ بھائی نعمتوں کو تو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں بنگلہ ہے، فلاں گاڑی ہے، فلاں یہ چیز ہے، میں بہت خوشی میں ہوں، لیکن اس خوشی دینے والے کا اللہ کا کبھی ذکر نہیں کرتا، اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ بھی ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے گھوڑوں کی صفتوں کو بیان کر کے، اس کا طریقہ بیان کر کے پھر انسان کو یاد دلایا ہے کہ وہ گھوڑا جو اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، جب اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا شکر اتنی اچھی طریقے سے ادا کر رہا ہے، اس کے حکم کی تابعداری اتنی اچھی طریقے سے کر رہا ہے، لہذا انسان کو اپنے حقیقی مالک کی تابعداری اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ صرف انسان ناشکرا نہیں ہے بلکہ آگے اس آیت کا ترجمہ ہے انہو، کہ اس کو علی ذالک، اس بات پر کہ اپنے ناشکرے ہونے پر لشہید، معلوم بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے ناشکرے ہونے کا اللہ کہتے ہیں احساس بھی ہو جاتا ہے، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں، جو میرا حقیقی مالک ہے میں اس کی صحیح طریقے سے فرما برداری نہیں کر رہا ہوں، اس کے حکم کو نہیں بجا لا رہا ہوں، اس کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں کے کاموں میں اڑا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر اڑا رہتا ہے، اس پر جمع رہتا ہے۔ آگے دوسری اللہ نے اس کی صفت بیان کی انسان کی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان خیر کی محبت میں بہت زیادہ ہے۔ خیر کا ترجمہ یہاں پر مال سے ہے، کہ مال کی محبت میں بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر مال کو خیر سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اہل عرب کے یہاں پر مال کو خیر سے استعمال کرتے تھے، تو انہی کی اس تعبیر کو اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، اور مال کی محبت میں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے یہاں پر انسان کے بارے میں گھوڑے سے قسم دے کر، اس کو مشابہت دے کر، پھر انسان کی 2 بری خصلتوں کو بیان کیا۔ ایک خصلت کیا بیان کی کہ انسان ناشکرا ہے، دوسری بری خصلت اللہ نے یہ بیان کی کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اس کو اگر کوئی چیز اس دنیا میں پیاری ہے تو وہ مال ہے۔ اگر مال مل جائے انسان کو تو انسان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اگر مال نہیں ملتا ہے تو اس کو جو چاہے وہ کروا لے انسان سے۔ اور یہاں پر مال کو جو برا کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ایک جگہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بھئی انسان کو ضرورت کے بقدر مال کمانا فرض ہے۔ ایک طرف تو فرض کا حکم ہے اور ایک طرف اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو مذمت اس مال کی ہے جو ضرورت سے زیادہ انسان حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا، پھر اس کو حاصل کرنے میں انسان نہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے کہ یہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے، آیا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے،
یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بنا وہ مال کو حاصل کرنے میں پڑا رہتا ہے، تو اللہ نے اس مال کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اصل میں مال کی مذمت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مال کی جو محبت انسان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے اس کی مذمت مقصود ہے۔ بھائی انسان مال کمائے، بقدر ضرورت کمائے یا زیادہ کما کر اس کو جمع کر کے رکھے تاکہ ضرورت کے وقت کام آ جائے، لیکن اس مال کی محبت اس انسان کے دل میں نہ آئے۔ جیسے پیشاب پیخانہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان اس جگہ سے محبت نہیں کرتا کہ وہاں جا کر وہ سوچے کہ میں یہاں اپنا گھر بنا لوں، اپنا بستر لگا لوں اور سو جاؤں، بلکہ وہ بقدر ضرورت اس جگہ جانے کو پسند کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اگر بیٹھتا ہے تو اس کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے اور وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ تو محبت اس جگہ سے نہیں ہے بلکہ ضرورت کے بقدر اس کی محبت ہے۔ اسی طرح اگر بیمار ہو جاتا ہے تو دوائی کڑوی کڑوی استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، چیڑ پاڑ کرتا ہے، تو انسان کو کوئی محبت کی وجہ سے نہیں کراتا کہ اس کو کڑوی دوائی کھانے میں مزہ آ رہا ہے یا اس کو اپنا بدن چیڑ پاڑ کروانے میں مزہ آ رہا ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے لہٰذا اس وجہ سے وہ کروا رہا ہے۔ تو مال کو بھی انسان اپنی ضرورت کی چیز سمجھ کر استعمال کرے کہ بھائی ضرورت ہے، اس کے بنا دنیا میں کام نہیں چلتا، لہٰذا اس وجہ سے ہے، اس سے زیادہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ محبت دلوں میں آتی ہے تو یہ مذموم ہے، یہ مذمت کے قابل ہے کہ بھئی انسان نماز چھوڑ دیتا ہے کمانے کے لیے، انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو کما لوں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، اللہ نے نماز کا تو وقت زیادہ رکھا ہے، جماعتوں کو چھوڑ رہا ہے، مسجد میں آنے کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے راستے میں جانا آنے کو چھوڑ رہا ہے، اور ہر چیز کو پیچھے ڈال کر وہ صرف مال کمانے میں لگا ہے، تو یہ مذموم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ وہ مال کی محبت میں بہت زیادہ گرا ہوا اور بہت مضبوط ہے۔ آگے اللہ نے ان دو چیزوں کو بیان کر کے پھر اس کی وعید کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا حمزہ استفہام کے لیے، کیا وہ نہیں جانتا ہے، لا یعلم انسان نہیں جانتا ہے، اذا بعثر کہ جب اٹھایا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، قبروں میں جتنے مردے ہیں ان سب کو دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، وحصل ما فی الصدور اور حاصل کر لے گا اللہ وہ جو چیز کہ اس کے دلوں میں ہے، اس کے دلوں میں جو اس نے چھپا کے رکھا ہے۔ مال کی محبت دل میں ہے لیکن باہر ظاہر نہیں کر رہا ہے، یا اپنی ناشکری تو دل سے اللہ کی کر رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بہت اچھا بن کے گزار رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے دلوں میں وہ بھی سب سامنے آ جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس روز ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اللہ کسی چیز سے باخبر نہیں ہے۔ لہذا انسان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ مال کی محبت بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنی، اس سے زیادہ نہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو دو چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس شکر کے بدلے میں اللہ اس نعمت کو باقی بھی رکھیں گے اور اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو دو باتیں، بھائی اضافہ کب ہوگا تو وہ نعمت باقی رہے گی، تو اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ ہم باقی رکھیں گے، دوسرا اس میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو اللہ نے دو وعدے کیے، نعمت تو چھین جائے گی اور لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ آخر میں ایک بار پوری سورت کا ترجمہ کر لیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا پھر ان گھوڑوں کی قسم ہے جو ٹانگ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا پھر ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح کے وقت دوڑتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اور اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پھر اس وقت وہ دشمنوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وانه علی ذلک لشہید اور اس پر اس کو خود بھی احساس ہے، وانه لحب الخیر لشدید اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ جب زندہ کیا جائے گا وہ جو کچھ قبروں میں ہے،
وحصل ما فی الصدور، اور کھل کر آ جائے گا وہ چیز جو سینوں میں ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس روز ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔